بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما ان کی یا اس کی، میں اس کی یا ان کی عبادت نہیں کرتا، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، ولا اور نہ ہی انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والے، ولا انا اور نہ ہی میں ایسا ہوں کہ عابد عبادت کروں، ما اس کی یا ان کی، عبدتم جن کی تم عبادت کرتے ہو یا جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ عبدتم ماضی کا صیغہ ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس کا تعلق ہے کہ میں بھی اس کی عبادت نہیں کرنے والا جن کی تم نے عبادت کی ہے، جس کی یا جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ ولا انتم عابدون، یہ تاکید کے لیے دوبارہ جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ولا انتم اور نہ ہی تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جن کی یا جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مراد اللہ تعالیٰ۔ لکم دینکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین یا تمہاری عبادت کا طریقہ کار، کیونکہ دین کا لفظ جو ہے وہ عبادت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کئی معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں استعمال ہوگا عبادت کے لیے، اطاعت و فرما برداری کے لیے اور عبادت کے طریقہ کار کے لیے۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور والی دین اور میرے لیے دین میرا دین۔ اصل میں یہ لفظ دینی تھا، کیا تھا؟ دینی، آخر میں یا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے میرا۔ دین کا معنی دین اور یا کا معنی میرا۔ تمہارے لیے تمہارا دین والیہ اور میرے لیے دینی میرا دین۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اس صورت کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں، اخلاص الثانی۔ ایک تو اخلاص نام ہے نا سورہ قل هو اللہ احد کا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، معروف ہے۔ بعض علماء کرام سورہ قل یا ایھا الکافرون کو بھی اخلاص کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قل هو اللہ احد اس میں بھی مکمل طور پہ توحید کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، توحید کا اثبات، توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا رد کیا گیا، ان کا۔ اس میں بھی ایسے ہی ہے، اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور جتنے بھی باقی مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، جتنے بھی معبودان باطل ہیں، ان سب کا انکار کیا گیا ہے، رد کیا گیا ہے، برات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی عبادت سے ہماری برات کا اعلان ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرنے والے۔ یہ تھی سورت قل یا ایھا الکافرون۔ اصل میں مشرکین مکہ نے کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے تو انہوں نے بڑا زور لگایا کہ آپ کو یہ چیز دیتے ہیں، آپ کو یعنی کسی بھی دنیا کی نیک ترین، دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے شادی کر دیتے ہیں، آپ اس دین کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی انہوں نے آفریں کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو کہ میں اس دین سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ حتیٰ کہ انہوں نے ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، جنہوں نے دین کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے ساتھ دیا، مشرکین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، مشرکین کو آپ کو تکلیفیں دینے سے روکا،
تو ان کو بھی کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ کیا کر رہا ہے، دیکھیں اس کا ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باز آنے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ برات کا اظہار کیا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ خالص توحید ہے، خالص توحید ہے۔ عقیدہ توحید انسان کے ذہن میں پکا ہو جائے، انسان کے دل میں وابستہ ہو جائے، اللہ کے فضل و کرم سے تمام کے تمام دنیا کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ دوسری صورت ہے سورہ النصر، سورہ النصر۔ یہ سورہ النصر جو ہے یہ قرآن پاک میں مکمل طور پہ جو صورت نازل ہوئی ہے نا، مکمل طور پہ یہ قرآن کے آخر میں نازل ہوئی، آخری صورت ہے جو نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا اس صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی ہے، وفات کی خبر دی گئی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء، جب آ جائے، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأیت الناس، اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، کہ وہ داخل ہو رہے ہوں یا داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں۔ اللہ کے دین سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ افواجا، گروہ در گروہ، ورأیت الناس، اور آپ دیکھ لیں، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے، افواجن، گروہ در گروہ۔ تو فسبح، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، واستغفرہ، اور اپنی کمی کوتاہیوں کی اللہ سے معافی بھی طلب کرنی ہے، بخشش مانگنی ہے۔ انہ کان توابا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور مہربانی فرمانے والا ہے۔ تیسری صورت ہے سورت تبت، اس کو سورت لہب کہا جاتا ہے۔ تو یہ صورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کے نام لے کر سب کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی، یا بنی فہرن، یا بنی عبد مناف، یعنی ہر قبیلے کا نام لے کر ان کو بلایا۔ جب وہ جمع ہو گئے کوہ صفا پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر توحید کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے پوچھا کہ میں نے تم میں 40 سال کا عرصہ گزارا ہے تو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ میں کبھی خیانت اور جھوٹ نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو ابو جہل، ابو طالب، ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، اس نے کہا تب اللہ کا سائر اليوم، کہ تیرے لیے ہلاکت ہو گیا، اسی لیے ہمیں تو نے جمع کیا تھا؟ کیا تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ ہم تو سمجھتے تھے کوئی اور کا معاملہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا، تبت یدا، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تبت کا معنی ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، ابی لہب، ابو لہب کے، کس کے؟ ابو لہب کے، وتب، اور مکمل طور پر ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ تب معنی ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا عنہ، نہیں فائدہ دیا اس کو، مالہ، اس کے مال، وما کسب، اور نہ اس چیز نے جس کو اس نے کمایا، اس سے مراد کیا؟ اس کی اولاد۔ سیصلا، ان قریب وہ داخل ہوگا، ان قریب وہ نارن، اس آگ میں، ذات لہب، جو شعلے مارنے والی، جو شعلے مارنے والی ہے، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، حمالہ جو اٹھایا کرتی تھی، حطب ایندھن، حطب کا معنی ایندھن، فی جیدہا، اپنی گردن میں، اپنی حبل، رسی ڈال کر، من مسد، کس کی؟ کھجور کے تنوں کی بٹی ہوئی رسی، کھجور کی بٹی ہوئی رسی سے اپنے گلے میں ڈال کر لاتی تھی، یا یہ کہ وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ تیسری صورت ہے صورت اخلاص۔ تو مشرکین نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے رب کا تعارف کروائیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورت نازل ہوئی. قل هو اللہ احد، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا رب کا تعارف کرواتے ہوئے بتا دیجئے کہ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک اکیلا ہے، ایک ہے اور تنہا ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، اللہ تعالی بے نیاز ہے، ہر قسم کی محتاجگی سے بے نیاز ہے، ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا لیا. ولم یکن لہو، اور نہیں ہے اس کا، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوان ہمسر، احدن کوئی ایک. یہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، شاید مزمل صاحب نے آپ کو بتایا ہو. مکمل واقعہ آپ نے سن لیا ہے تو مختصر کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس جادو کے علاج کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائیں. 11 گرے لگائی گئی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے 11 آیات نازل فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور پھر ایک گرہ کھولتے جاتے. جب 11 آیات کی تلاوت فرما لی اور 11 گرے کھل گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادو سے پاک کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں، برب الفلق، فلق کا معنی صبح پھاڑنا، صبح پھاڑنے والے رب کی، من شر، شر سے، ما ہر اس چیز کے شر سے، ہر اس چیز کے شر سے، خالہ کا جو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق، اور چھا جانے اندھیرے سے، اذا وقب جب چھا جاتا ہے، وقب کا معنی چھا جاتا ہے، اور رات کے اندھیرے سے جب چھا جاتا ہے. ومن شر، اور شر سے، النفاثاتی، پھونک مارنے والی، کیا معنی؟ پھونک مارنے والی، فی العقد، فی العقد گرہ میں، گرہ لگا کر پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد، اور ہر حاسد کے شر سے، اور ہر حاسد کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے، جب وہ حسد کرتا ہے یا جب وہ حسد کرے. سورہ آگے ناس ہے، اس کا شان نزول بھی میں نے آپ کو بتا دیا. قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الناس، لوگوں کے رب کی، ملک الناس، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، الہ الناس، اور تمام کے تمام جن و انس کا کیا ہے؟ معبود برحق ہے، معبود برحق ہے. من شر الوسواس الخناس، اور وسوسوں کے شر سے، الخناس، الخناس بار بار ہٹ کے آنے والا، بار بار آنے والے، بار بار وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے. الذی، وہ، یوسوسو، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں. صدر کا لفظ سینے کے لیے آتا ہے، تو چونکہ دل بھی سینے میں ہوتا ہے اس لیے دل بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ جو کہ لوگوں کے سینوں اور دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنتی، جنوں، والناسی، اور انسانوں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بار بار آ کر وسوسے پیدا کرتا ہے، اس کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اور جی خناس کا معنی کیا بھائی؟ آپ بتائیں. خناس ہٹ کے رہا. غاسق کا معنی کیا؟ غاسقن نہیں، آپ بتائیں. نہیں، آپ بتائیں. شاباش. رات کے اندھیرے سے یا اندھیری رات سے، رات کے اندھیرے سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے. جب چھا جائے کس کا ترجمہ ہے؟ اذا وقب کا. آپ بتائیں جی. اذا جاء نصر، نصر کا معنی کیا ہے؟ نہیں، آپ بتائیں جی.
آخر والے. نصر کا معنی کیلے کا بس مدد. الفتح کا معنی کیا ہے؟ اور فتح. شاباش. یدخلون کا ترجمہ کیا ہے؟ یدخلون. داخل ہوتے ہیں. توابا. جی آپ بتائیں جی آخر والے بھائی کیا نام؟ توبہ قبول کرنا. شاباش. النفاثاتی بتائیں آپ. جی آپ بتائیں جی درمیان والا بھائی اینک والے یہ ساتھ والے. النفاثاتی. شاباش. پھونکیں مارنے. ٹھیک ہے جی. اس کو محنت سے یاد کریں. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم سب سے بہتر وہ ہے جو دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.